نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جیسے تمہیں نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، اس طرح مجھے بھی نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ دوسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم بادر کے اندر ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، اور اس کی کتنی عمر ہوگی، خوش بخت نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا، اس کی عمر کتنی، اللہ کے سوا ساری باتوں کو تفصیل سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ زندہ پیدا ہو مردہ ہو۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتے ہیں، کب ہونی ہے، کہاں پہ ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمائے من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہو، لیکن ہم ایک اندازے کے ساتھ اس کو نازل کرتے ہیں۔ تو بارش بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے، کتنا بڑا علاقہ ہے ایک جیسی، اگر اکٹھی اللہ تعالیٰ پانی نازل کر دے تو نیچے آگے کتنے بندے مر جائے، اکٹھے ہی پھینک دیتا، ایک ایک قطرہ کر کے برابر، امیر غریب کافر مسلمان سب کے لیے اللہ کی بارش، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ اور کوئی نہیں جانتا کتنی بارش ہوگی، کہاں پہ ہوگی۔ اور چوتھی چیز وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرنے والا ہے۔ بہت سی پلاننگیں ہو جاتی ہے، دری کی دری رہ جاتی ہے، آدمی جاتا ہے پروگرام بنا کے، اس کی خبر آ جاتی ہے فوت ہو گیا، اس کی لاش آ جاتی ہے۔ کیا ہونا ہے، کیا آدمی کرے گا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کو کیا کمائی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی بھی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کہاں پر اس کی موت آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کتنی زندگی ہوگی، کب مرے گا، کہاں پہ مرے گا، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ بلکہ آدمی ابھی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ یہ باتیں لکھ دیتا ہے، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اور کتنی اس کی روزی ہوگی، کتنا کب اس کی موت آئے گی، چار چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، جس کے لیے ہم بھاگے پھرتے ہیں۔ روزی کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، جو لکھ دی ہے وہی ملنی ہے، چاہے آدمی حرام کے ذریعے سے لے لے یا حلال کے ذریعے سے لے لے۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور چابیاں ہیں۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں اس کو جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے، ہر چیز ذرے ذرے کو، ما تسقط من ورقة الا يعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض،
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کے اندر جو دانہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور خشکی تری سب کا علم اللہ کے پاس کتاب لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا۔ کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی رگوں کے اندر جو خون چلتا ہے اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ تو اللہ کی شان بہت اونچی ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ کے اندر فقہ کے بڑے امام تھے، اور مدینہ کے اندر کسی کی موت آئے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ کے اندر مرے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی ہمیشہ تمنا ہوتی تھی کہ میری موت جو ہے مدینہ کے اندر ہے۔ تو مدینہ کے امام مشہور تھے امام مالک رحمہ اللہ، اور وہاں سے باہر نہیں جاتے تھے، مدینہ سے ڈرتے تھے کہیں میری موت ہی نہ آ جائے مدینہ کے باہر، میں تو اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہاں سے اٹھوں، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، میری بخشش نجات کا ذریعہ بنے، آپ میری سفارش فرمائیں۔ اس کی بہت زیادہ ان کو فکر تھی، کہیں جاتے نہیں تھے، باہر لوگ آتے تھے ان کے دعوت کہ آپ چلیں ہمارے ہاں بیان کریں، لیکن وہ کہتے میں یہاں سے مدینہ سے باہر نہیں جاتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے پتہ ہی چل جائے کہ میری موت کب آئے گی، تاکہ میں ادھر ادھر چلا جاؤں، کوئی اپنا دین کا خدمت کروں، کام کروں، اور پھر موت سے پہلے واپس پہنچ جاؤں مدینہ، تو مجھے پتہ چل جائے۔ انہوں نے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، سو گئے، کو خواب میں کسی نے بتایا ایسے کر کے 5 کا اشارہ کیا، تو وہ صبح اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو پتہ ہی نہیں کہ 5 دن ہے، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، 5 کا تو اشارہ ہو گیا ہے، چلو اتنا تو پتہ چلا، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ 5 کیا ہے، 5 سال ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں۔ تو اس زمانے کے خوابوں کی تعبیر بتانے والے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے، وہ اس کے ماہر تھے، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے خاص طور پہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان کے پاس وہ تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ اس طرح میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور مجھے اشارہ ہوا ہے 5 کا، تو اس سے کیا مراد ہے آپ مجھے بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 کا جو اشارہ ہے یہ 5 دن، 5 مہینے، 5 سال نہیں ہے، بلکہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ قرآن پاک میں جس کی طرف اشارہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی 5 چیزیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے تفصیلات، اور کل کو بندہ کیا کرنے والا ہے اور کہاں پر مرے گا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تمہیں کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں دیتا۔ رات کوئی درس ہو رہا تھا، بیان ہو رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، انہوں نے کیا جواب دیا، کون مسلمان ہوئے کون نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے آخر میں فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ جو ساری خبریں ہیں اے نبی جی ہم نوحیہا الیک، یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو ہم بتلا رہے ہیں۔ آپ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے آپ کو، آپ کی قوم کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نے وہی بھیج کے آپ کو بتلا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا، نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے،
1000 سال عمر تھی ان کی اور 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، تھوڑے سے آدمی مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے، غرق ہو گئے، ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ یہ سب غیب کی باتیں وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ اس کو نہیں جانتے، نہ اس سے آپ اور آپ کی قوم بھی نہیں اس کو جانتی۔ تو یہ جو غیب کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ جتنے بھی نبی اور پیغمبر ہیں وہ سب سارے انسانوں سے زیادہ نبی اور پیغمبر کا علم ہوتا ہے، اور سارے نبیوں کے بھی امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کا علم سارے نبیوں سے زیادہ، اور انسان کو جو فضیلت حاصل ہے فرشتوں کے اوپر، وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اس کو علم عطا فرمایا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ، انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، دنیا میں یہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، کہتے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے فر نام بتلا دیے۔ تو ایک فضیلت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ علم کی وجہ سے، انسان کے اندر اللہ نے یہ ملکہ اور صلاحیت رکھی، انسان سیکھ جاتا، اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ علم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کا اللہ بھلا چاہتے ہیں اس کو دین کی دولت، علم کی دولت، علم کا فہم سمجھ دین کی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ یہ نبیوں کی میراث ہے علم۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثوا العلم، کہ اللہ کے نبی سونا چاندی، دراہم و دنانیر کا وارث نہیں بنا کر جاتے، ولکن یورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں اور جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ان کو بڑے بڑے درجات سے نوازیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ حفاظ کو، علماء کو شفاعت کا اختیار دیں گے کہ تم اتنے بندوں کی سفارش کرو، ہم ان کی بخشش کر دیں گے، ان کو عزت اور اکرام دینے کے لیے۔ تو علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں، راضی ہیں، اللہ نے جاہلوں کو مال دیا ہے اور ہمیں اپنے دین کا علم دیا ہے۔ فإن العلم المال یفنی عن قریب، مال تو عن قریب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، آدمی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وأن العلم باق لا یزال، علم جو ہے وہ باقی رہے گا، دنیا میں بھی کام دیتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو یہ علم ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ قیامت کے قریب اللہ کی نعمتیں اٹھ جائیں گی تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ علم کی دولت بھی اٹھا لی جائے گی۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ علم کو اٹھا لیا جائے، کھینچ لیا جائے، دلوں سے نکال لیا جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم جو اٹھایا جائے گا
بڑے بڑے جید علماء، نیک لوگ، اللہ والے، علم والے، وہ فوت ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑے عرصے کے اندر 2-3 مہینے کے بڑے بڑے علماء کرام جید اللہ والے وہ انتقال کر گئے۔ آگے جو صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے علم والے تھے۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے، لوگ اپنے بچوں کو ممی ڈیڈی، کالج، سکول، یونیورسٹی، انگلش میڈیم، ڈاکٹر، انجینئر یہ بنائیں گے، دین کی طرف ان کو عالم نہیں بنائیں گے۔ آج تو عورتوں نے، ماں باپ نے نیک بچے ہی جننے چھوڑ دیے، ممی ڈیڈی بچے جنتے ہیں، نکر ٹائی لگا کے سکول جا رہے ہوتے ہیں صبح صبح، ان کی بھی، اپنے بچوں کی بھی آخرت برباد کرتے ہیں، ان کو دین سے دور کر کے، مسجد مدرسے سے، قرآن حدیث سے دور کر کے اس کی دنیا بھی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کو ہم اپنی جنت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ان کو اللہ والا بنائیں، نیک بنائیں، دیندار بنائیں۔ یہ تبھی بنیں گے جب یہ قرآن حدیث سیکھیں گے، مسجد مدرسے میں جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں اہل علم کے پاس بیٹھیں گے تو ان کو ہدایت اور ایمان کی دولت نصیب ہوگی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ نیک تبھی بنیں گے جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ بدقسمتی سے 4 ٹکے کے لالچ میں 4 دن کی زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کی مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ مستقبل میں جی افسر بن گیا لیکن بے دین ہو گیا، اصل قیمتی چیز گوا بیٹھ۔ افسری کتنے دن چلے گی؟ یہ سندیں قبر میں کام نہیں آئیں گی، ڈگریاں، عہدے، تعلقات، مال دولت۔ آج ہمارے رات کو ایک نمازی تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 3-4 دن سے سخت بیمار، ہاسپٹل میں، پھر وینٹیلیٹر پہ۔ اتنے ان کے بچے ہیں اور سارے مالدار ہیں، بڑا ان کا بزنس ہے امپورٹ کا، لیکن سب موجود ہیں، کھڑے ہیں، پیسے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، قیمتی سے قیمتی حمید لطیف ہاسپٹل کے اندر مہنگا ترین، لیکن 3 دن سے مسلسل اس کو سانس لینے میں تکلیف ہے، کوئی اس کا سانس ٹھیک نہیں کر سکا، کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ یہ پیسے، یہ افسری، یہ تعلقات، یہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ کام آنے والی چیز ایمان ہے اور عمل ہے، یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ یہ سچی باتیں ہیں، حقیقت ہے۔ آدمی آنکھیں بند کر رکھے تو یہ اس کی غفلت ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے روزانہ یہاں پہ اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کرنے کی ہم بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں تاکہ وہ سعادت مند بنے اور اپنی بھی اور ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔